اس دور کے اندر جتنا حرامزادہ تو ہے اور بعض کہتے ہیں تاری صاحب اتنی سختی کر رہے ہو. میں کہ سارے بابیاں جناب پوری دنیا تے اسلام پھیلایا یہ انہوں نے کہندا ہے شیعی کوئی نہیں ہو اس بے غیرت دا تے ساتھ لینا نہیں بندا. یہ تو وہ حرامزادہ ہے. اس خنزیر کا زندہ رہنا کیسے بنتا مجھے بتلاؤ نا. کمال والی بات ہے سنیاں دے بزرگ ایک ہی لابارس ہو گئے نے. یہ جیلم دا کتا کمرے میں کے بھونکی جاندا تو چپ بیٹھے ہو. اس حرامزادے کو لگام ڈالی جائے. ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو جاندے کتے بھونکدے پے نے اللہ دے ولیاں نوں پوچھن والا کوئی نہیں. مر گئے ہو سنیا تسی کہاں ہے ادارے؟ پھر کہتے ہیں ملک کے اندر افراتفری کیوں ہو رہی ہے؟ پاؤ لگا میں نو کس سانحے کا انتظار کر رہے ہو؟ پھر کوئی ممتاز قادری بن کے تو نہیں چھڑے گا پھر ٹنگے رہو گے. اور جڑا جہلم دا کتا بھونکیا ہے نا اسی ادارے نو کہنے ہاں ایجنسیاں نو کہنے ہاں پاکستان دے پولیس نو کہنے ہاں انہوں نپیا ہے اودے 295 سی لائی ہے. اے نہ سمجھنا کہ سانو نہیں پتا اے نہ سمجھنا سے ستے ہوئے ہیں. نا سوئے نہیں بیدار بیٹھے ہیں ہر آہٹ پہ ہوشیار بیٹھے ہیں. مرزا جہلمی کو لٹکاؤ ورنہ ممتاز قادری کے نوکر تیار بیٹھے ہیں. نعرہ عوام دا مرزا جہلمی حرام دا. اب یہ خبریں دوبارہ گردش کر رہی ہیں کہ انجینئر مرزا دجال شاطم رسول کو دوبارہ منظر عام پہ لانے کی سازش کی جا رہی ہے. تو میں اداروں سے یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ادھر قاری صاحب ہیں انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی سٹیج پہ ایک بات کی تھی. ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ادارے اس بات کو نوٹ کر لیں ساڈے لو تسی آج چھڑ دیو کل چھڑ دیو سانو اس گل غرض کوئی نہیں. لیکن جس دن انجینئر مرزا دجال قذاب شاطم رسول گستاخ رسول دوبارہ آیا نا واپس تو اسی دن ممتاز حسین قادری کا جانشین دوبارہ حرکت میں آئے گا. یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے ہیں ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو چکے ہیں. اب آپ جو ہے نا وہ گوروں کو دعوت دیں گے کہ جی اسلام امن کا دین ہے آپ اسلام قبول کر لیں اور آگے سے وہ پوچھ لیں کہ بھی جو بیچارہ اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ آگے ہمارے ملکوں میں پناہ کیوں لیتا ہے تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز کھڑی ہونا تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں ان میں سے میجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہیں لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہے. اب اس میں جو ہمارے مدارس کے اندر جس قسم کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں لیکن زیادہ تر جذباتیت ہی سکھائی جاتی ہے اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے یہ انڈر ڈسکشن لایا جاتا ہے. دنیا میں کوئی مسجد مدرسہ نہیں جہاں مجھے انڈر ڈسکشن نہ لایا جائے. ظاہر ہے جب صدیوں کی امپائرز اکھڑ گئی ہوں تو مجھے ہی ڈسکس کرنا چاہیے. اب ایون انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے مجھے انڈر ڈسکشن لائے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہر گلی میں ہر مسجد میں ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں ڈسکس کریں تاکہ اگر کوئی اکا دکا بندے بچ گئے ہیں تو انہیں بھی پتہ چل جائے. ہاں لوگ تو اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں خوش. الحمدللہ ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے یعنی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت نہیں بن گیا ہوں. کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ اپنی زندگی میں دین کی خدمت یہ سمجھتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. جس طرح ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اس وقت لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوا دینی ہے ایک مدرسہ بنوا دینا ہے. اب آپ کو پتہ ہے اکانومی اجازت نہیں دیتی مدرسہ اور مسجد بنانا تو مشکل کام ہے. اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر صاحب کے خلاف ضرور بنانا ہے. ٹوٹل دین کی خدمت یہ ہے تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. چلیں ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ کوئی علمی رد کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟ نہ چھڑ دو. آلے تک نہیں تو پتہ لگا جتنا منو چونڈی ماری جائے میں اتنا ہی لمحہ پا لیا توڑے پھر کہنو. ہاں سیدھی سی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے تو یہ بھی آپ یاد رکھیں میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. تمہیں کوئی شاید سمجھتے ہی نہیں ہو. تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. تمہارے چھوٹے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں پوڑ کے رکھ چھڑنے پیچھو لے کے آگے تک سارے اور پوڑ دیتے ہیں. دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ کتنے احترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں.
हाँ, पिछले 1200 साल में जितनी इज्जत अवेल की थी उससे ज्यादा मट्टी इन 12 सालों में पलीद हो चुकी है। और किस वजह से? इनकी ये जो रूहानी औलादे हैं ना, इन्होंने इनको बेइज्जत करवाया और द डैमेज हैज बीन डन। इसका मेरी जिंदगी या मेरी मौत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो काम डलना था वो डल गया इनके साथ। अब तो ये काम फैलना है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, वो आपके सामने है। जाए लाइव स्टोरीज सुने, 200 के करीब एपिसोड्स होने वाले हैं। कौन दुनिया में बंदा है जो इस तरह लाइव सेशन आके कर सकता है कि हाँ जी बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के तो अपने फिरके को छोड़ा है। वो सालों में कोई एक बंदा छोड़ता था और 20-20 साल उसकी तकरीरें पूरे मुल्क में होती थी। मैं अहले हदीस क्यों हुआ, हाँ मैं देवबंदी क्यों हुआ, मैं बरेलवी क्यों हुआ, कोई सालों में एक बंदा। और इधर रोजाना दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग रिवर्ट हो रहे हैं, कोई मरीज से नहीं, इन्हीं में से निकल के। हाँ, और वो लोग जिनको आपने तारुफ नेगेटिव करवाया था, रायविंड वाली जमात या बापा जानी वाली जमात मुल्तान शरीफ वाली, वो तो घेर के बंदे लेके जाती है ना, हजारों लेके जाती है तो बीच में से कोई 2-4 निकलते हैं। यहां सबको नेगेटिव तारुफ होता है और जिसने तारुफ करवाया होता है उसको छोड़ जाते हैं और जिसके बारे में करवाया होता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। मुझे बताइए सच्चाई नहीं तो और क्या है? और क्या है? मैंने क्या इनके खर्चे उठाए हुए हैं या मेरे साथ अटैच होकर तो इनकी बड़ी पसीराई होनी है? मां बाप को अपने खिलाफ करते हैं, रिश्तेदारों को अपने खिलाफ करते हैं, मस्जिद के मौलवियों को अपने खिलाफ कर लेते हैं, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये सच्चाई की ताकत। हम लोग खुद भी यही कुछ, सीधी सी बात है। यानी मुझे कोई बताएगा कि बरेलवियत किस चीज का नाम है? बरेलवियत वन लाइन डेफिनेशन ये है कि हमारे सिवा प्लेनेट अर्थ पे जितने लोग हैं वो गुस्ताखे रसूल हैं, चाहे वो इमाम काबा हो, चाहे मस्जिद नबवी का इमाम हो, ठीक है, चाहे कोई जिंदा बुजुर्ग हो, चाहे मरा हुआ बुजुर्ग हो, चाहे वो 1400 साल पुराना कोई बंदा हो, हमारे सिवा सबके सब गुस्ताखे रसूल है। ये उनका एक मेन स्लोगन है और यही इनका सबसे बड़ा एक समझ लें दुख है, गम है, जो क़यामत की सुबह तक इनके साथ रहेगा, इनकी कब्र तक इनका पीछा करेगा कि हमारे सारे बुजुर्ग कैसे गलत निकल आए उस सिलेबस की रोशनी में जो सिलेबस हम खुद पढ़ाया करते थे। लेकिन सिर्फ मसला यह था कि वो सिलेक्टिव पढ़ाया करते थे, कांट छांट के पढ़ाया करते थे, मर्जी की आयात, मर्जी की अहादीस और उनका मफहूम भी अपनी मर्जी का बयान करके पेश करते थे। अगर हमने अपनी तरफ से कोई किताब लिखी होती, कोई सिलेबस लिखा होता, फिर तो परेशानी कोई नहीं थी इनके लिए। परेशानी इनके लिए यह है कि किताबें हमारी, कुरान हो, बुखारी हो, मुस्लिम हो, तर्जुमे हमारे, उलमा हमारे जिन्होंने इसके ऊपर एफर्ट पुट की है, और बातें सारी इंजीनियर साहब की निकल रही हैं और हमारी सारी बातें गलत निकल रही हैं। यानी अगर आप मुझसे पूछे ना तो सिवाय इस बात के कि अल्लाह एक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और कुरान महफूज है, इन 3 बातों के अलावा अल्लाह के फजल से तकरीबन सारी बातें सारे फिरकों की गलत है किसी ना किसी दर्जे में। आप उनको डीप डिग करना शुरू कर दें तो बस मोटे इसी लोग हैं इंजीनियर साहब इख्तलाफात। भाई मुझे बताएं इत्तेफाक है किस बात के ऊपर है? सारी की सारी बातें ही इख्तलाफी हैं, तो इख्तलाफात तो डिस्कस होंगे। ये काम तो किसी ने करना है और दुनिया में चेंज आप देख रहे हैं कि इसी वजह से आई है, अल्लाह के फजल से। जो सदियों से कोशिशें हो रही थी इत्तेहाद उम्मत की, वो नहीं हो सकी। इस प्लेटफॉर्म की बरकत से ऐसा इत्तेहाद उम्मत हुआ है कि सारे फिरके, उनकी पब्लिक अपने फिरकों और बुजुर्गों को छोड़कर नबी इस्लाम के साथ अटैच हो गए और जो मुखालिफीन थे वो आपस में इकट्ठे हो गए, दोनों तरफ इत्तेहाद उम्मत हो गया। ऐसा इत्तेहाद उम्मत कभी तारीख ने देखा था? कभी भी नहीं। जो लोग इतने शौक से आते हैं सो कॉल्ड आशिकाने फिरका, ये आशिकाने फिरका है, उस वक्त इनकी तहरीरें पढ़े तो मैं फांसी के फंदे को चूम लूंगा। हाँ, नामों के साथ खुद लिखा हुआ है गाजी और शहीद। और हालत यह है कि जब पकड़े जाते हैं चीखें मारते हैं, माफिया मांगते हैं। तो मेरे ऊपर तो इनका इश्क खुल चुका है, आपके ऊपर खुला हो या ना खुला हो। मेरे ऊपर तो खैर पहले ही खुला हुआ था, लेकिन मैंने तो रियल टाइम वो चीजें देख ली है ना। जिस तरह पॉलिटिकल लीडर्स की जब तक लीक सामने ना आए तो आपको सारे सच्चे खरे ईमानदार नजर आते हैं, और जब लीक्स आती हैं मुफ्ती साहब भी, इंजीनियर साहब बेशक पहले कहते रहे कि यार मदरसों में ये मुफ्ती साहब ये काम डालते हैं, आप नहीं मानेंगे। तो हमने वो लीक्स भी इनकी देख ली हैं आशिकाने फिरका की। सबसे बड़ी बात कि अगर तुम ये सवाब समझ के काम कर रहे हो तो जमानत के लिए क्यों अप्लाई करते हो? जाओ फंदा चूमो। और जमानत की बुनियाद इस पे होती है कि सहते जुर्म से इनकार, कि मैंने ये काम किया ही नहीं। वाह वाह, मंजी ठुकवाई अपने फिरके दी। अभी तो मैं आपको नाम लिए बगैर बताता हूं कि पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक जितने गाजी शहीद हैं ना इनके, आपको पता चल गया मैं किनकी बात करूं। सारों ने रहम की अपीलें की हुई हैं वक्त के हुक्मरानों के आगे, और आपको ये कहानियां कराई हैं कि फंदा चूम लिया था, और डॉक्यूमेंटेड है ये। बस जाहिर है अल्लाह के बंदो, अगर 1000 साल पुराने बाबे अपने कलमे पढ़वाने वाले निकल आए हैं, ऐतशाही कोई नहीं, ये तो उन्होंने मनने वाले ने।
تو یہ بھی اتنے ہی گئے گزرے ہوں گے جتنے وہ پرانے تھے، تو اس لیے کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے، یہی کچھ ہے۔ تو ان اشکان فرقہ کی اوقات ٹوٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر معافیوں پر، منتوں پہ اور صحت جرم سے انکار کرنے پر اتر آتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علمی طور پر کتنے قائل ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو حق میں سمجھتے ہیں، ایک جذبات کی روح میں بہتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، پھر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جن مولویوں نے لانچ کیا ہوتا ہے ان کو ونریبل کر دیتے ہیں۔ ان مولویوں نے پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوتا، کیونکہ اگر وہ ہینڈلرز اور سہولت کار پکڑے گئے تو پھر تو ایک پوری چین شروع ہو جائے گی، لہٰذا وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پنڈی میں ایک بہت بڑے غازی صاحب تھے جن کو پنڈی کے ایک مفتی نے اکسایا، بعد میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس بندے کے ساتھ، اور جب تک اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا اس وقت تک ہر جگہ وہ تقریر کر کے فخریہ کہتے تھے میں وہ کیتا ہے، اور جب پتہ چلا کہ پکڑا جاؤں گا تو انکار کر دیا اس کے ساتھ تعلق۔ تو یہی کچھ ہونا ہے، آخرت میں بھی یہ ہونا ہے، بزرگوں نے آپ سے لانے برات کرنا ہے اور آپ نے بزرگوں سے لانے برات کر دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس دن سے پہلے اپنے سارے بزرگوں سے لانے برات کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔